السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا اسلوب ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر کافروں کو خطاب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب مومنوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب کریں تو اللہ رب العزت وہاں پر یا ایھا الناس فرماتے ہیں، مطلب اے لوگوں، جس میں سارے انسان چاہے وہ کافر ہوں یا مسلم سب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی ہم نے پہلے یہاں تک آیت نمبر 20 تک جو پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تینوں گروہوں کا ذکر کیا تھا، سب سے پہلے مومن، پھر کافر اور نمبر 3 منافقین کا۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 21 سے ان تینوں گروہوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت ان تینوں گروہوں کو اسلام کی دعوت کے کس اچھے اسلوب کے ساتھ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اسلام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ایمان اور اسلام کے جو ہے نا سب سے بنیادی 3 عقائد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 3 عقیدوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 توحید پر، مطلب اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تمام انبیاء کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا، اور نمبر 3 قیامت کے اوپر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تینوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا۔ توحید کا ذکر اتنے اچھے طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا کہ اے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو انسان کو جو ہے پیدا کر سکے، انسان کو کسی بھی جاندار کو بنا سکے۔ تو اللہ رب العزت اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر سلیم الطبع شخص اور ہر جو ہے نا سچائی کے ساتھ دیکھنے والا شخص اس بات کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو مجھے پیدا کرے، والذین من قبلکم، اور ہم سے بھی پہلے جتنے لوگ گزرے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں اللہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس میں مفسرین کے 2 قول ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ دوسرا یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، مطلب قیامت کے دن آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاؤ یا گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے جو دوسری آیت فرمائی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ایسی ہے جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر کیا کیا فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس سے نکالے من الثمرات، کیا جو پھل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے نکالے، رزقا لکم، تاکہ وہ تمہاری جو ہے نا مطلب روزی بنے اور تمہیں اللہ اس کے ذریعے سے روزی دے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک، مطلب اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو مقرر نہ کرو، فلا تجعلوا، نہ بناؤ، للہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ جیسے بچھونا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ آرام حاصل کرتا ہے اور راحت حاصل کرتا ہے، نہ تو اللہ نے زمین کو اتنا نرم بنا دیا کہ اللہ انسان کو جو ہے نا اس پر بیٹھنا اور اس پر آرام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت بنا دیا زمین کو کہ انسان جو ہے نا اس پر قرار حاصل نہ کر سکے، بلکہ درمیانی کیفیت پہ بنایا کہ کسی جگہ تم آرام بھی کر سکتے ہو، کسی طرح تم بیٹھ سکتے ہو، کسی جگہ تم کھڑے ہو سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے
اس زمین کو ہمارے لیے بچھونے کی طرح فائدہ مند بنا دیا کہ ہر طرح اس سے حاصل کر سکتے ہیں ہم راحت اور آرام. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. مطلب اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اوپر اس آسمان کو جو ہے چھت کی طرح بنا دیا کہ سارے عالم کو یہ ڈھکے ہوئے ہے، سارے عالم کے اوپر چھت کی طرح. ہمیں دوسرے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو سیارے ہیں اور دوسری بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں. ہم آسمان کی چھت کے اندر ہمیں سکون کے ساتھ جو ہے نا اللہ پاک نے ایک ہمیں زندگی عطا فرمائی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اچھا، اللہ پاک نے فرمایا یہاں زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا، تو فرش بنایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے سیارے ہیں نا، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی اور بھی جگہ ہیں. جیسے انسان جو ہے ہوا کے اوپر قرار حاصل نہیں کر سکتا، پانی کے اوپر قرار حاصل نہیں کرتا، چاند اور سورج پہ قرار حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے صرف زمین ہی کو اس کے لیے جو ہے نا فراش مطلب بچھونا اور آرام کی جگہ بنائی. آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. تو بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب پانی برستا ہے تو آسمان سے برس رہا ہے، لیکن وہ بادل جو ہے اس کی حقیقتاً میں بادل جو ہے نا اس کے معاون ہوتے ہیں، مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے یہ آسمان کو ہی ذکر کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر پانی کے برسانے کے بعد اللہ نے اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ ثمرات مطلب پھل وغیرہ پیدا کیے. رزقا لکم، کہ وہ ہمارا رزق بنے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میں نے جو ہے نا بیج بویا تھا اور میں نے فصل لگائی تھی اور میں نے محنت کی تھی، تو اگر کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ بھئی میری محنت سے یہ نکلے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے، تم نے تو صرف بیج ڈالا، اس بیج کو کومپل میں بدلنے والا اللہ ہے. تم نے بیج ڈالا، ہر بیج سے الگ پھل اور الگ ذائقہ اور الگ خوشبو اور الگ رنگ جو ہے نا وہ نکالنے پیدا کرنے والا اللہ ہے. آگے فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے ساتھ اب ایک ایسا اللہ، ایسی ذات جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو بھی، زمین اور آسمان کو اور زمین کے اندر جتنے رزق اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو عقل کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے. اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں اللہ پاک کوئی حکم نازل فرماتے ہیں، ساتھ میں اس کی حکمت بھی اسی میں بیان کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، انہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ ذات جو قادر ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ذات جو سب کے خالق ہے اس کی عبادت کرے. مطلب اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ میں حکم کیوں دے رہا ہوں کہ میری عبادت کرو، اس لیے کہ میں ہر چیز کا خالق ہوں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یہ دو طرح کی آیات ہیں. مفسرین کا جو ہے نا اس میں وہ ہے طریقہ کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے دلائل بیان کرتے ہیں جس میں ایسی نشانیاں ہوں جو ہمارے اپنے ذات کے اندر ہوتی ہیں، وہ آیات انفس کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. جیسے پہلی آیت کے اندر اللہ نے جو بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر ہماری اپنی ذات کے اندر اللہ کی خالق ہونے کی نشانیاں ہیں. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی وہ بیان کی. تو دوسری آیات جو ہوتی ہیں ان کو مفسرین آیات آفاق سے تعبیر کرتے ہیں. آگے فرمایا اللہ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب پہلی آیت کے اندر توحید کا بیان تھا، اب یہ دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک رسالت کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اگر اس میں تم کو کچھ شک ہے تو اگر تم سچے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو تم کیا کرو، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے شہداءکم شریکوں کو، من دون اللہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو ادھر اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا چیلنج دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر. پھر پیچھے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ پہ جو ہے نا یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم 10 صورتیں لے کے آ جاؤ اس کے مثل. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ اس جیسی صرف قرآن پاک جیسی صرف ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ تم.
اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم ان لوگوں کو بھی بلا لو جو تمہارے شریک ہیں. اچھا، قرآن مجید جو ہے نا بہت فصیح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر بھیجا تو اس قوم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ فضیلت والی تھی، اپنے انبیاء کو اسی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اللہ نے فضیلت دی، اور وہی چیز اللہ پاک نے ان کو دی تاکہ لوگوں کو فضیلت کا علم ہو جائے اور ان کے سچا ہونے کا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا معجزہ کہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ ان کے زمانے کے اندر علم طب کو بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی، لوگ طبیبوں کو بہت اچھا مانتے تھے اور ان سے علاج وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کسی کے اوپر بھی اگر دم کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ جن مریضوں کو ان کے طبیب جو ہے نا وہ علاج کرنے سے قاصر ہوتے تھے، جیسے مادرزاد اندھا ہے اور کوئی جو ہے نا کوڑ کا مرض میں مبتلا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی جو ہے نا مادرزاد اندھے کو بھی اگر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ بھی بینا ہو جاتا تھا. تو اللہ پاک نے ان کو یہ فضیلت دی. اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی کہ ان کے زمانے کے اندر جادو کا بہت زور تھا، تو اسی جادو کے زور میں اللہ نے ان کو عصا کا معجزہ دیا کہ ان کے جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جو ہے سارے سانپ ڈالے ان کے سامنے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا اژدھے کی شکل میں بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے جو جادو وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں. تبھی ایسا اللہ پاک نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ اس سارے جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی کوئی خاص فضل سے ہی اور اللہ کی تعالیٰ کی جو ہے نا مدد سے ہی ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور سب سے پہلے ایمان لے آئے. اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا جس چیز کو زور تھا اور جس کو لوگ فضیلت والے مانتے تھے وہ تھا فصاحت و بلاغت، کہ لوگ جو ہے نا اتنے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار کہا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے نا پھر چیلنج کرتے تھے دوسرے قوموں کو کہ ہمارے جیسا کوئی شاعر کہہ کے دیکھو اور ہمارے جیسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے نا تم بھی اشعار کہو. اور جس کے اشعار سب سے زیادہ اہم اچھے ہوتے تھے، جس کے جواب میں لوگ نہ دے سکتے تھے، تو اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا جاتا تھا اور وہاں سبع مثانی کے نام سے جو ہے نا ان کے اشعار بھی لٹکے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہی کے مقابل ایسی کتاب نازل فرمائی جو فصاحت و بلاغت میں سب سے زیادہ تھی کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ لوگ جو ہے اتنے اس میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے فصاحت و بلاغت میں کہ انہوں نے اپنا نام عربیوں نے اپنے علاوہ جتنی قومیں تھیں ان کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا مطلب ہے گونگا، مطلب سمجھتے تھے کہ ہمارا جیسا تو کوئی کلام کہہ ہی نہیں سکتا، ہماری جیسے اشعار، ہماری جیسی فصاحت و بلاغت کسی کے اندر پائی نہیں جا سکتی، تو اس لیے دوسروں کو سب کو عجمی کہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہی کو چیلنج کیا کہ تم اتنے اشعار کہتے ہو اور تم اتنے اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، تو اللہ پاک نے جو قرآن مجید نازل کیا اس کے مقابل تم کوئی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ان شریکوں کو بھی بلا لو جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو اور جن کے بل بوتے پر تم جو ہے نا اتنا زیادہ فخر کرتے ہو، ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن سارے عالم کے لوگ گواہ ہیں کہ آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس نے قرآن مجید کے مقابل کوئی صورت یا کوئی آیت ہی بنائی ہو، اس لیے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے. پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم نہ کر سکو اور بے شک تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو چیلنج کیا اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے، اگر تم نہیں کر سکو اور بے شک تم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا. اور یہ ہم سارے عالم گواہ ہے کہ ایسا کسی نے، بلکہ بعض لوگوں نے بے وقوفانہ حرکتیں کیں اور
قرآن مجید کے مثل کوئی آیت اور صورت بنانے کی کوشش کی تو انہی کے لوگوں نے جو ہے نا ان کے اوپر مذاق اڑایا اور ہنسے کہ یہ تو قرآن کے مقابل لانے والی تو چیز ہے ہی نہیں اور بہت ہی بیوقوفی والا کلام ہے. تو خود ان کے ہی لوگوں نے اس کو جو ہے نا مذاق سمجھا. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ میں ایسی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان تو سمجھ آتا ہے لیکن پتھر کو اللہ پاک آگ کا ایندھن بنائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پتھر، وہ بت جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو بھی آگ میں ڈالیں گے. تو آگ میں ڈالنے سے ان پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بت بناؤ اور ہماری عبادت کرو، لیکن ان کافروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بچائیں گے قیامت کے دن، تو وہ خود اتنے بے بس ہیں کہ آگ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے. اب یہاں رسالت کا بیان تھا. اب آگے والی آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جو مسلمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے جنتوں کی ان کو بشارت دیجیے، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ تو وہ لوگ جو وہاں پہ جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، بالکل اس کے مثل ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کے مثل ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کو کیا پاک اور پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو نعمتیں بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ جنات کا لفظ ذکر کیا. جیسے سورۃ البینہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتیں دیں گے جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر کریں. جنات کی جنہ کی جمع ہے، اس کے معنی جنت، باغات. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک منظر کشی کر رہے ہیں. اصل میں ہم جو ہے قیامت کی نعمتوں کو اور قیامت کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں اس کو ہم اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ اسے نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے ان کی بابت سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا گمان گزرا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک منظر کشی کی ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق سمجھ لے. جیسے ہماری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بہت اونچائی پر باغ ہو اور نیچے سے سمندر یا دریا بہہ رہا ہو تو وہ بہت خوبصورت جگہ کہلاتی ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور سیاحت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ جو جنتی ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے مسلمان، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منا من ثمرہ، اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کو وہاں رزق دیا جائے گا، فروٹ دیا جائے گا. تو جیسے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، تو اور اسی طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا وفواکہ مما یشتہون، کہ ایسے پھل ہوں گے جس کی ان کو چاہت ہوگی کھانے کی نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کو جو رزق دیا جائے گا، فروٹ دیے جائیں گے، پھل، تو وہ جنتی کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اسی کی مثل ہمیں دیا جا چکا رزق. تو اس سے دو مطلب مراد ہے، یا تو ان کا اشارہ جنت دنیا کی طرف ہوگا کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے رزق دیے گئے، تو دنیا کے اندر جو پھل ہمیں اللہ پاک نے دیے تو وہ اس کی ہی شکل کے، اس کی ہی مثل کے ہوں گے، لیکن اس کی جو ہے نا ذائقہ اور اس کی لذت اور اس کی حلاوت اور اس کو کھانے کے بعد جو انسان کو سرور حاصل ہوگا وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے. وہ اس سے کہیں زیادہ بلکہ ہزاروں کروڑوں درجہ بہتر ہوگا وہ رزق. اور اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنتیوں کو جب دوبارہ سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں اسی کی مثل دیا گیا. تو مطلب وہ سمجھیں گے کہ جیسے پہلے جنت میں ہمیں کھلایا گیا اسی طرح یہ بھی پھل ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہر دفعہ کھانے والا جو پھل ہوگا
اس کی لذت اور اس کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس، اس کا مزہ پہلے والے پھل سے زیادہ ہوگا۔ اور اللہ آگے فرما رہے ہیں ان کو پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی۔ دنیا کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جو بیویاں دی ہیں ان کے اندر کچھ وقت اور کچھ ایام ایسا گزرتا ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں رہتی، اور جو ہے ان کو کچھ نماز وغیرہ کی بھی پابندی ہوتی ہے کہ وہ ان ایام کے اندر، ناپاکی کے ایام میں نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتی، تو وہ ایام جو ہے قیامت والے دن جنتی بیویوں کو نہیں ہوں گے اور وہ ہر وقت پاکیزہ رہیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تکمیل دینے کے لیے، ان نعمتوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ان کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو، چاہے صحت کی، چاہے جوانی کی، چاہے مال کی، چاہے ہر طرح کی جو بھی نعمت دی جاتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات لگے ہوتے ہیں کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یا خراب ہونے کا خدشہ، یا ختم ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ تو اس سے ہماری نعمتیں جو ہے نا وہ کامل نہیں ہوتی، اور ہماری خوشی وہ کامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ کہہ کر ان نعمتوں کو کامل کر رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الصافات کے اندر ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جنتی قیامت کے دن چیخ کر، خوشی کے مارے وہ چیختا ہوا کہے گا کہ کیا ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ تو مطلب وہاں پہ رہنے کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اس طرح اللہ رب العزت اپنے جنتیوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کو تکمیل کر دیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا بیان فرمایا تھا اس کو کامل کر دیا، آگے مثال بیان کی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔